ایک ایسا لیڈر جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر دنیا میں امت مسلمہ کا پرچم لہرایا، ایک ایسا لیڈر جس نے تمام چھوٹے بڑے قبیلوں کو اکٹھا کر کے دنیا کی سب سے بڑی خلافت بنائی۔ آج کی ویڈیو اس عظیم شخص کی موت کی کہانی پر مبنی ہے، ایک ایسی بیماری جو عظیم ترک سلطانوں کی موت کا سبب بنی۔ وہ کون سی بیماری تھی اور عثمان غازی کی کون سی آخری خواہش تھی؟ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں ایک سلطنت عثمانیہ ہے، جس کی بنیاد عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روم میں موجود بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور مغربی ایشیا میں موجود اناتولیہ کا خطہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جبکہ عثمان غازی انہی میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سعود کے ترک سردار تھے، جو سن 1852 میں پیدا ہوئے اور ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت سعود شہر میں ہوئی اور انہوں نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور شکار میں مہارت حاصل کی تھی، اور عثمان غازی دین کی باتیں سیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ان کے استادوں میں شیخ ابدالی تھے، جن سے عثمان غازی بہت متاثر تھے۔ شیخ ابدالی کا عثمان غازی کی زندگی پر بہت اثر تھا، جو رشتہ داری میں بدل گیا۔ تاریخ میں عثمان غازی کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ عثمان غازی نے پہلی شادی شیخ ابدالی کی بیٹی بالا خاتون سے کی، اس سے ان کا ایک ہی بیٹا ہوا، اس کا نام علاؤالدین پاشا تھا، جبکہ عثمان غازی نے دوسری شادی عمر عبدالعزیز کی بیٹی مالا خاتون سے کی اور ان سے ان کی 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ ان کی بیٹوں میں اورحان غازی بہت شہرت کے حامل ہیں اور انہوں نے اپنے والد کے تمام خواب پورے کرتے ہوئے اس وقت کے سب سے بڑے شہر، جو کہ عیسائیوں کے زیر اثر تھا، اسے اپنے والد کی وفات سے پہلے فتح کیا، جس کے بعد عثمان غازی وفات پا گئے۔ واپس آتے عثمان غازی کی زندگی کی طرف، عثمان غازی 1881 میں اپنے والد ارطغرل کے ساتھ کافی جنگوں میں شریک ہوئے، پھر اپنے والد ارطغرل کی وفات کے بعد اپنے والد کے جانشین بنے اور اپنے والد کے قبیلے، جسے کائی قبیلے کا نام دیا گیا تھا، اسی قبیلے کے سردار بنے۔ اس وقت عثمان غازی کی عمر 24 سال کے قریب تھی۔ عثمان غازی کے چچا، جن کا نام دلدار تھا، وہ قبیلے کے سردار بننا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب عثمان غازی کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئیں، جبکہ دوسری طرف جنگجو اور شہسوار عثمان غازی کی حمایت میں کھڑے تھے۔ بہت سے معاملات پر اختلاف کی وجہ سے دونوں فریقین میں جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں ان کا چچا مارا گیا اور عثمان غازی اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور اپنے عہد کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عثمان غازی نے اقتدار ہاتھ آتے ہی بازنطینی سلطنتوں کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ ان علاقوں پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقے عثمان غازی کی سلطنت کے بالکل قریب تھے۔ عثمان غازی کی پہلی بڑی کامیابی اردائسائی قلعے کو فتح کرنا تھا۔ وہ ترک سردار جو عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انہوں نے عثمان کی تحویل والے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام سرداروں کی غلط فہمی کو دور کر دیا، سب کو شکست دے کر دکھا دی۔ سن 1300 میں برسا کے شہر کو فتح کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کی بڑی فوج کو شکست دی۔ چند سال کے اندر اندر عثمان نے بازنطینی قلعوں کو فتح کیا۔ برسا کے ارد گرد تمام علاقوں کو عثمان نے فتح کر لیا، باقی بچے ہوئے علاقوں کو عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے فتح کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کی فتح کیے ہوئے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اس پر عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دے کر عثمان غازی کے بازنطینی دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ عثمان غازی نے فتح کیے ہوئے علاقوں کو اپنے لشکر کی قیادت میں تقسیم کیا تاکہ نئے فتح کیا اسلامی تسلط قائم ہو سکے اور رومیوں کو وہاں گھسنے سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد عثمان نے الگ تھلگ شہروں پر توجہ مرکوز کی۔ عثمان غازی نے برسا شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن تبھی عثمان غازی کے بیمار ہونے کی وجہ سے محاصرے میں رکنا مشکل ہو گیا، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے اورحان غازی کے سپرد کی اور لوٹ گئے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ عثمان غازی کا آخری محاصرہ ثابت ہوا۔ عثمان غازی بستر مرگ پر تھے، مگر ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ برسا کو فتح کریں۔ اورحان غازی نے برسا شہر کو فتح کیا اور یہ خوشخبری والد کو سنانے جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی برسا شہر کی فتح کا سن کر بہت خوش ہوئے اور اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مورخین کے مطابق عثمان غازی کے ایک پاؤں میں شدید درد رہتا تھا۔ مورخین کے مطابق ان کو ایک جینیٹک بیماری تھی
جو نسل در نسل ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ اس بیماری کے چلتے عثمان غازی شدید تکلیف کی زد میں آ گئے اور ایک دن اسی بیماری نے ان کی جان لے لی۔ 21 رمضان 726 ہجری میں 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔